صرف سلمان محمدی علی کی محبت کے دعوے دار نہ تھے بلکہ تابع دار تھے، اور یہاں تک بعض نے نقل کیا ہے سلمان محمدی اس قدر علی ابن ابی طالب کے تابع تھے کہ علی مولا کے ساتھ چلتے نا جب، حالانکہ اس چیز میں اتباع فرض نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جب چلتے تو کبھی کیا کرتے، پیچھے اس زمین کے حصے پہ پاؤں رکھتے جہاں پر علی مولا نے پاؤں رکھا ہوتا، وہاں پر سلمان اپنا قدم رکھتے کہ میرے راستے کے اختیار کرنے میں بھی علی کے قدموں کی مخالفت نہ ہو۔ حضرت سلمان یہ بتا رہے ہیں، اور دنیا والوں علی کو پہچانو، علی کی ذات سے صرف محبت نہیں کرنی ہے، علی مولا کے ہر عمل سے محبت کرو گے تو یہ محبت علی کا ثبوت ہے۔ میں کہوں میں علی مولا سے محبت کرتا ہوں، مولا علی کی مناجات سے مجھے محبت نہ ہو، کوئی بیان کرے مولا علی کی مناجات ہمیں ناپسند ہے، اس کا مطلب مجھے علی سے مولا سے محبت نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا کلام ناج البلاغہ سے سنائیں، ہمیں وہ پسند نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں ہماری محافل اور مجالس میں اگر مولا علی کا ذکر کلام شروع کر دیں، ان کی پاک سیرت شروع کر دیں، ان کا اخلاق شروع کر دیں، نہج البلاغہ کے خطبات شروع کر دیں، ان کے جو حکمتیں بیان کرنا شروع کر دیں، آپ کی دعائیں شروع کر دیں، کیا کرتے ہیں اکثر لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اس مولا علی علیہ السلام کو وہ ذکر پسند نہیں ہے۔ اگر مولا علی سے محبت ہے حقیقی، کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا مولا علی سے محبت کرنی چاہیے؟ ذات علی سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ اگر چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات میں نجات ہے، آپ کے کردار میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی مناجات میں، تو پھر ہم وہ کیوں نہیں سنتے؟ کب ہماری اصلاح ہوگی؟ تو لہذا قرآن مجید نے یعنی واضح کر دیا ہر ایک کے درجات ہیں جو وہ کرتے ہیں، اور کہا کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا اجر دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا، تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اللہ ظالم نہیں ہے کہ کوئی شخص اعمال کرے اور اللہ اس کی اجرت نہ دے۔ یہ ہم لوگ ظالم ہیں، لوگوں سے کام کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے حق کی اجرت نہیں دیتے، لیکن خدا ظالم نہیں ہے، یعنی وہ جب اس نے کہا ہے نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج کرو، اعمال صالح انجام دو، تو اللہ نے بھی اعمال کی اجرت دینی، لیکن کب دینی ہے؟ اللہ نے تب دینی ہے جب وہ اعمال ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ جب دیکھیں میں مثال اس کے اوپر، یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ میرا فلاں کام کر دیں، میں آپ کو یہ پیسے دوں گا، آپ نے اس کا کام اس کی مرضی کے مطابق انجام نہیں دیا، اپنی مرضی کے، اس کے اندر کچھ خلل اور نقائص آ گئے، تو کیا آپ اجرت کے حقدار ہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا نقصان ہوا ہے تو آپ بلکہ ذمہ دار بن سکتے ہیں، آپ نے اس کی مرضی اور منشا کے خلاف کیوں کام کیا؟ آپ نے اپنی مرضی کی، آپ اس کو اجرت آپ لینے کے حقدار نہیں، بلکہ جو نقصان آپ نے کیا ہے اس کا آپ جو ہے وہ جرمانہ ادا کریں۔ تو دیکھیں اپنی مرضی سے ہم اجرت کے حقدار نہیں، تو ہم یہ کہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہم کام کر رہے ہیں آل محمد کی محبت اور ولا کے نام پہ، چاہے اللہ کے نام پہ بھی کیوں نہ کرے، اور ہوں وہ کام ہمارے سارے اپنی مرضی سے، نہ قرآن کے مطابق ہو نہ 14 کے فرمان کے مطابق ہو، وہ اعمال رہیں گے، اعمال صالح نہیں رہیں گے۔ اعمال صالح تب کہلائیں گے جب ہمارے اعمال کی بنیاد یا قرآن ہو یا 14 کا فرمان ہو۔ جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا کسی پر، ہر ایک کو اس کے عمل کا جو ہے وہ اجر اور صلہ دوں گا۔ تو لہٰذا یعنی یہاں پر ہمیں یہ اس بات کی، تو لہٰذا اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں اعمال صالح ہم کرتے نہیں ہیں، اور ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی آل محمد بخشوا دیں گے۔ بے شک عقیدہ شفاعت حق ہے، لیکن بعض گناہوں کے انجام دینے پر جن ہستیوں نے اپنی شفاعت کی ضمانت دی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں فلاں کام کرنے والے کو، فلاں بد نصیب کو ہماری شفاعت حاصل نہ ہوگی۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے، کیا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا؟ دین ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ائمہ اہل بیت کے اوپر جو بندہ ایمان رکھے، تو کیا امام صادق جو صادق امام ہے کیا کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ دنیا نے صداقت سیکھی ہے تو امام صادق کے دروازے سے۔
یہ وہ امام ہے۔ اب وہ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے انا شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، فرماتے ہو ہمارے حبداروں کسی بھول میں نہ رہنا، ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیں آل محمد ہمیں بخشوا دیں گے۔ فرماتے ہیں خبردار جو ہماری شفاعت اس بد نصیب کو حاصل نہ ہوگی جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے۔ فیصلہ امام جعفر صادق علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے نہیں اور کہتے ہیں مولا بخشوا دیں گے، وہ جی ان کی شفاعت کا ہمارے کب کام آئے گی؟ اور آج تو بعض بے دین افراد یعنی ایسے حتیٰ کہ یہ فکر دے رہے ہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ نماز چھوڑ دو، کبھی روزہ چھوڑ دو، آپ غیبت کر لو، آپ جھوٹ بول لو، آپ یہ کر لو۔ یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بعض خطبا یہ جاہلانہ اور گمراہ گفتگو کر کے قوم کو بدراہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ انجام دیں، واجبات کو چھوڑیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ آل محمد کی شفاعت بھی تو حق ہے، آپ گناہ کریں گے تو ان کی شفاعت کے قابل بنیں گے۔ یہ گمراہی پھیلا رہی ہے منبر رسول سے، منبر حسین سے، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایسے خطباء کو، ایسے لوگوں کو پڑھوانا شرعاً حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد اللہ کے دین کی بقا ہو۔ امام حسین علیہ السلام پہ نماز کربلا میں معاف نہیں ہوئی ہے، اور ہماری اوپر کب نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ امام حسین سے بڑے ہو رتبے میں، عظمت میں امام حسین سے ہم بڑے ہیں۔ کربلا کے میدان میں روز عاشور نماز ظہر امام حسین نے صرف نماز نہیں پڑھی، نماز با جماعت پڑھی ہے اور اصحاب کو پڑھائی ہے، اور امام کی اصحاب نے آگے کھڑے ہو کے اشاروں سے نماز پڑھی ہے، اور جو اشاروں سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں امام کیا سامنے کھڑے ہو کے امام کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور جب شہادت کا درجے پہ فائز ہونے لگے امام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، رو بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے اوفیت یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے آپ کی مودت کا حق ادا کرنے میں وفا کی ہے؟ وہ تیر و تلوار کے نشانے برداشت کر کے نمازیں قائم کر کے پھر بھی کہہ رہے مولا میں نے وفا کا حق ادا کیا۔ فرماتے ہیں انت امامی فی الجنہ، تو مجھ سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، یعنی شہادت درجے پہ فائز ہو کے تو جنت میں جا رہا ہے، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں، تو آگے تو نے حق کے وفا ادا کر دیا۔ ذرا دیکھیں امام حسین سے ہم نے کیا سیکھا اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت۔